آج پاکستانی ریاست اپنی آزادی کی 74ویں سالگرہ منا رہا ہے، اور یہ زیادہ جو شور اور شرابہ ہو رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے، جس میں لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم اس آزادی کو زیادہ سے زیادہ قبول کرو، بلکہ یوں سمجھو کہ تم دنیا میں سب سے بہترین ہو اور پاکستان سب سے بہترین ہے، اور یہاں پہ معاشی حالات بالکل صحیح ہیں، یہاں کوئی بھوکا نہیں ہے، یہاں جو ہے سب کچھ اتنا اچھا ہے کہ جس کے آرزو لے کر ہم چلے تھے ملک بنانے کے لیے۔ لیکن اب اس آزادی کو کیا نام دیا جائے؟ جو لوگ یہ آزادی منا رہے ہیں، عام لوگ، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ کچھ شرمندگی سی ہے، اور جو میڈیا ہے یا طاقتور لوگ اس پر دباؤ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ یہ یوم آزادی ہے، ان کے چہروں پہ ایک پشیمانی سی ہے کہ کس چیز کو آزادی کہا جا رہا ہے۔ جب آزاد ہوئے تھے تو ملک بہت بڑا تھا، وہ پھر 24 سال میں سکڑ گیا، بلکہ آدھے سے زیادہ کٹ گیا، اور ادھر ہم ملک کے مختلف حصے کٹواتے رہے اس دوران، یعنی اس 74 سال میں، اور ادھر انڈیا کو دیکھیں کہ 565 ریاستیں، ان سب کو اس نے جوڑ کے ایک ملک بھی بنا دیا۔ وہ کس طرح؟ وہ جمہوریت کے زور پہ، کیونکہ سیاسی رہنما تھے، جمہوری رہنما تھے، انہوں نے بات چیت کے ذریعے ریاستوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ گو کہ ابھی بھی 2-3 ریاستوں کا مسئلہ ہے جس میں کشمیر سر فہرست ہے، تو وہ شاید وہ کچھ جمہوری طریقے سے حل کریں، ورنہ کشمیریوں نے تو سمجھ لیا ہے کہ ایک علیحدہ ملک ہی لے کر رہنا ہے، وہ دونوں طرف کے کشمیری۔ مگر ہمارے یہاں ہم نے جو ہے دھونس دھاندلی، لاٹھی اور یہ فائرنگ اور قتل غارت گری کے ذریعے اپنے ملک کو بجائے پھیلانے کے سکیڑتے رہے، اور اس کا الزام ہمیشہ دوسروں پہ دیا یا عالمی طاقتوں پہ دیتے رہے بیٹھے ہوئے، اور خود جو ہے یعنی یہاں کی جو 2 بڑی طاقتیں ہیں، فوج اور بیوروکریسی، اس نے اتنا غلبہ حاصل کیا ہوا ہے کہ سارا کچھ ان کے لیے ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں۔ اب آپ اسے یوم آزادی کہتے ہیں، میں اسے یوم قتل عام کہتا ہوں، یا یوں کہہ دیجئے کہ ہم انسانوں کی ہلاکتوں کا ایک دن مناتے ہیں، جس پر ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی ہلاکتیں کی ہیں اور ہم نے اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہے، جو کہ حالانکہ نصف ملک ہے۔ اب مثال لیجئے کہ پاکستان بننے سے پہلے 46 میں جب سہروردی بنگال کے وزیر اعظم تھے تو وہاں پہ فسادات ہوئے اور ہزاروں لوگ مارے گئے، مسلم بھی اور ہندو بھی۔ پھر اسی طریقے سے یہاں ہم نے پاکستان میں سکھوں کو اور ہندوؤں کو سن 1946 دسمبر میں مارا، بلکہ مارچ سن 1947 میں قتل عام کیا، وہ کوئی 4-5 ہزار تھے۔ جب پاکستان کی تقسیم شروع ہوئی تو ہم نے یہاں سے مار مار کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو وہاں پر بھیجا، خاص طور سے ہندوؤں کو، اور اس پاکستان کی تشکیل میں تقریباً 10 لاکھ کی آبادی وہ جو ہے وہ قتل ہوئی ہے، ٹرین کی ٹرینیں بھری ہوئی رہی ہیں، ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہوئے۔ پھر ہم گھس گئے کشمیر کے اندر، وہاں آج بھی بارہمولہ کی دیواریں اس بات کی یادگار ہیں کہ کس طرح پاکستانی افواج نے جنہیں وہ اسکاؤٹ کہتے ہیں، وہ آبادیوں نے عورتوں کی آبرو ریزی کی، قتل عام کیا، اور پھر جب وہ UN والا ریزولوشن یا اسٹے آرڈر ملا تو اس کی بیس پر رکا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنی جو ہے یہ دہشت گردی بند کرے۔ اس طرح وہ وہاں پہ رکا اور پاکستان نے ایک حصہ چھین لیا۔ اس کے بعد بلوچستان میں گھس گئے، وہاں مار پیٹ کی، اور وہاں ابھی تک جاری ہے کہ جو بلوچ اپنی حق خود اختیاری چاہتے ہیں ان کو آج تک مارا جا رہا ہے۔ 5 آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں تو اتنا ظلم کیا ہے کہ اگر بھارت کے تاریخ کے تمام فسادات کو بھی یکجا کر دیں تو اتنے آدمی اور عورتیں ہلاک نہیں ہوئیں جتنی کہ بنگلہ دیش میں سن 1970 کے ملٹری آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے تھے، سن 1971 کے ملٹری آپریشن کے دوران۔ تو یہ ہیں، لیکن ہم ابھی بھی جو ہے وہ اسی خون کے پیاسے ہیں کہ کتنے اور لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے،
آج آپ دیکھ لیں سندھ کے اندر لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں، وہ غائب کر دیے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہ مسلسل جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے جو پرانا تھا فاٹا، اس میں تو یہ کہ کوئی گھر ایسا بچا ہی نہیں جہاں کسی نہ کسی کی لاش نہ پہنچی ہو، اور وہ سب خود بھی کیا اور دہشت گردوں کے ذریعے بھی کروایا، اور پھر دہشت گردی کو اتنا فروغ دیا کہ 65,000 پاکستانی ہلاک ہو گئے، جس میں 5,000 تو فوجی تھے، زیادہ تر سویلینز تھے۔ تو یہ جو ہم ایک ملک لے کر اور اس کو ہلاکتوں کا مرکز بنا کر لوگوں کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ہم اسے آزادی کا نام دیتے ہیں، ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کسے آزادی کریں۔ یہ وہ آزادی بالکل نہیں ہے، اور ہم اس آزادی کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں ہم نے سوائے انسانوں کے خون کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ شکریہ۔